کیا حسد کرنا ہمیشہ گناہ ہوتا ہے؟ ہیلو دوستو، میرا نام ڈگلس ہے اور آج میں آپ لوگوں سے حسد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور حسد کرنے کا کیا مطلب ہے اور اس کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لہٰذا حسد کی تقریباً دو مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ایک طرف آپ کسی چیز یا کسی سے حسد کر سکتے ہیں اور دوسری طرف آپ کسی چیز یا کسی کے لیے حسد کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ کسی چیز یا کسی سے حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے پاس وہ ہو جو کسی اور کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حسد یا لالچ کی طرح ہے۔ 10 احکامات میں سے ایک فرمان کہتا ہے کہ لالچ نہ کرنا، اور اس کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہیں جو کسی کے پاس ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی ہو۔ اور لالچ اور حسد، یہ احساس اپنے آپ میں ایک گناہ ہے، لیکن یہ بہت سے دوسرے گناہوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ جی، بہت سے دوسرے گناہوں کا۔ اور یہ گہری خود غرضی کی طرح سے آتا ہے، جہاں آپ دوسرے لوگوں کی پرواہ بالکل نہیں کرتے۔ آپ صرف اپنے بارے میں پرواہ کرتے ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے بالکل بھی شکر گزار نہیں ہوتے۔ آپ صرف وہی چاہتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہے۔ تو حسد کا مطلب ہے آپ کچھ ایسا چاہتے ہیں جو کہ دوسروں کے پاس ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسی چیزیں جو کہ آپ شاید چوری کر سکتے ہوں، لیکن یہ صرف پوزیشن کی طرح، یا یہ بہت سی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ مشہور ہے تو اس لیے مجھے اس سے حسد ہے، مجھے اس سے حسد ہے کہ وہ آدمی کتنا خوبصورت ہے، مجھے حسد ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہے۔ یہ ایسی چیزیں جو آپ چوری نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی آپ ان کا لالچ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں ایک ناشکری مکمل خود غرضی کی طرح یہ ظاہر ہوتا ہے، اور اس طرح آپ کسی چیز یا کسی سے خود غرض ہو سکتے ہیں، یا آپ کسی چیز یا کسی کے لیے بھی خود غرض ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایک مشکل چیز ہے، یہ دلچسپ ہے، یہ سمجھنا ایک طرح سے مشکل ہے، اور یہ سمجھنا مشکل ہے کیونکہ جب آپ کسی چیز یا کسی کے لیے حسد کرتے ہیں تو آپ کسی ایسی چیز سے حسد نہیں کرتے ہیں جو کسی اور سے تعلق رکھتی ہے، آپ کسی ایسی چیز یا کسی سے حسد کرتے ہیں جو آپ سے تعلق رکھتی ہے۔ اور اس طرح کا حسد بہت خود غرض بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ ملکیت کا عنصر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ سخی نہیں۔ آپ کہیں گے یہ میرا ہے۔ لہٰذا جب ایک مرتبہ چرچ سے میرا ایک دوست کھیلنے آیا تھا اور یہ حیرت انگیز تھا، ہم باہر کھیل رہے تھے اور پھر میرے پڑوس سے میرا ایک اور دوست بھی آیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا ہے، آپ چرچ سے میرے ایک دوست اور میرے پڑوس کا ایک دوست، وہ بھی دوست بننے جا رہے ہیں، ہم سب ایک ساتھ دوست بنیں گے، یہ حیرت انگیز ہوگا بہت ہی۔ اور یہ حیرت انگیز تھا، بالکل یہ واقعی اچھا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں آگ بگولا ہونے لگا۔ جی ہاں، کیونکہ وہ بہت ہی اچھے دوست بن رہے تھے، اور میں نے یہ بات کہی نہیں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ میرے دوست ہونے چاہیے، انہیں ایک دوسرے کا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے لگتا ہے اس طرح کی گہرائیوں میں اس طرح کے احساس سے آیا ہے، جیسے اگر وہ دوست بن جاتے ہیں تو وہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ گھومنے جایا کریں گے، نہ کہ میرے ساتھ۔ اس خدشے اور احساس نے مجھے گھیر لیا تھا، اور جس طرح ہم اپنے دوستوں کے لیے حسد یا خاندان کے لیے حسد کر سکتے ہیں، ہم اپنی چیزوں کی طرح بھی حسد کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا وقت دیکھا جب آپ نے اپنے کسی کھلونے کو کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کیا ہے جسے آپ جانتے ہیں، شاید کوئی چھوٹا بچہ ہو، اور جب وہ کچھ دیر تک اس کے ساتھ کھیلے تو آپ نے ان کو کہا کہ یہ میرا ہے، مجھے واپس دو؟ پہلے یہ آپ نے ان کو دیا، لیکن بعد میں آپ نے کہا کہ یہ میرا، مجھے واپس کرو۔ آپ کو محسوس ہوا کہ آپ اس کے مالک ہیں، اپنی چیز پر حسد کر رہے تھے۔ اور ایک طرف جیسا کہ میں نے کہا، آپ کسی اور چیز سے حسد کر سکتے ہیں، اور اس صورت میں خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے حسد کرنے کے بجائے ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کریں۔ یعنی کہ دوسرے لوگوں کے پاس جو ہے اس پر حسد کی بجائے ہمارے پاس جو ہے اس کے لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی ایسی چیز سے حسد کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہے، تو زیادہ تر خدا تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح خود غرض ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سخی بنیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اشتراک کریں۔ اور اب میں نے آپ کو حسد کے بارے میں بتانا ختم کیا، اور یہ ایسے ہے کہ آپ خوفناک گناہ کو پہچانتے ہیں، لیکن یہاں کچھ عجیب ہے، یہاں واقعی کچھ دلچسپ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بھی حسد کرتے ہیں؟ جی ہاں، خدا تعالیٰ بہت زیادہ حسد، بلکہ در حقیقت کتاب مقدس میں ایک ایسی آیت بھی جس میں کہا گیا کہ خدا تعالیٰ کا نام حسد ہے۔ جب میں نے پہلی بار پڑھا تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ عجیب ہے، خدا تعالیٰ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ جب میں نے پہلی بار پڑھا میں نے سوچا وہ حسد کیسے کر سکتے ہیں، آخر کیسے؟ پر آپ جانتے ہیں، میں نے کہا کہ حسد کی دو اقسام ہیں، جیسے آپ کسی چیز یا کسی سے حسد کر سکتے ہیں اور آپ کسی چیز یا کسی کے لیے حسد کر سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے لیے کسی چیز یا کسی سے حسد کرنے کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تمام تخلیقات میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ درست ہے، جیسے وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ او یار یہ واقعی ایک اچھی موٹر سائیکل ہے، کاش میرے پاس اس طرح کی موٹر سائیکل ہوتی، نہیں، بلکہ وہ ایک موٹر سائیکل بنا سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کائنات بنائی، انہوں نے وہ سب کچھ بنایا جو ہم دیکھتے ہیں، اور اس طرح کا اور بھی بہت کچھ جو نہیں دیکھتے۔ تو نہیں، وہ کسی بھی چیز یا کسی سے حسد نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بہت بہت زیادہ حسد کرتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے لیے، کیونکہ ہم ان کے ہیں، ہم ان کے بندے ہیں۔
जैसा कि मैंने इस बारे में बात की, किस तरह कई बार किसी के लिए हसद करना एक बुरी चीज़ हो सकती है। जैसा कि मैं अपने दोस्तों पर किसी तरह गुस्सा महसूस कर रहा था क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने दोस्तों के साथ सखावत से पेश आना चाहिए, अपने लिए उनको रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ औकात ऐसे होते हैं जब आप वाक़ई बिल्कुल भी सखी नहीं होते। लिहाज़ा जिस मिसाल के बारे में मैं सोच सकता हूँ वो है हमारे वालिदैन। लिहाज़ा मेरे वालिदैन बहुत अच्छे हैं और इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पर एक-दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं और इसी तरह जैसे कुछ तरीकों से मेरे वालिद को मेरी वालिदा के साथ सखी होना चाहिए, तो उन्हें किसी न किसी तरीके से उन्हें बाँटना आना चाहिए, ठीक है? उनका ये कहना अच्छा नहीं होगा कि मैं नहीं चाहता तुम अपनी सहेलियों के साथ दोबारा वक़्त गुज़ारो क्योंकि तुम अब मेरी बीवी हो और अब तुम सिर्फ़ मेरे साथ ही वक़्त गुज़ार सकती हो, मेरे सिवा किसी से बात नहीं कर सकती, ये अच्छा नहीं होगा। और उनका ये कहना भी अच्छा नहीं होगा कि तुम बच्चों की देखभाल करती हो और मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ बच्चों के बारे में भूल जाना चाहिए और सिर्फ मेरी देखभाल करनी चाहिए। ये भी अच्छा नहीं है और मेरे वालिद भी इस तरह के नहीं है। ये मेरी वालिदा की अच्छाई है कि वो हमारी देखभाल करें और मेरी वालिदा के लिए अच्छा है कि वो जनाब मसीह की रोशनी को सिर्फ हमारे घर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोशन करें। पर कुछ मौके होते हैं जब मेरे वालिद को बिल्कुल सखी नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे वालिद किसी और लड़के को मेरी वालिदा को बोसा देते हुए देखे तो उनका ये कहना अच्छा नहीं होगा कि ओ हाँ ठीक है, ये ठीक है, मैं सखी रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं, नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और बेहतर है कि आप यकीन करें कि मेरे वालिद इस तरह के नहीं हैं। वो कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, ये मेरी बीवी और शायद लड़ाई भी हो जाए। इस तरह ये अच्छा है कि मेरे वालिद इसमें अपनी मलकियत को ज़ाहिर करें। इस तरह अच्छा होगा कि मेरे वालिद इश्तराक ना करें। और मेरे भाई यानी उनके बच्चों के लिए भी ऐसा ही है। जैसे अगर उन्होंने किसी को हमें मारते हुए देखा तो वो कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, ये मेरे बेटे हैं। आप समझ सकते हैं कि वो पूरे तरीके से हमारे लिए फ़िक्रमंद होंगे यानी हमारे लिए हसद करेंगे। और अगर मेरे वालिद गुस्सा हो कि कोई लड़का मेरी माँ से बदतमीज़ी करे तो ये उस शख्स से हसद करने की तरह नहीं होगा। और ये ऐसा नहीं कि वो शख्स कह रहा हो काश मैं इस शख्स की बजाय अपनी बीवी को बोसा दे रहा होता। नहीं, ये ऐसा है कि ये मेरी बीवी है और ऐसा ही है अगर वो किसी को मेरे और मेरे भाई को मारते हुए देखते हैं तो वो नहीं कहेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, काश मैं अपने बच्चों को यहाँ पर पीट रहा होता। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि वो चाहते हैं कि दूसरे आदमी के पास क्या है या दूसरा आदमी क्या कर रहा है। वजह ये है कि वो हमें चाहते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, वो हम पर बहुत फख्र महसूस करते हैं। और खुदा ताला हम सब के साथ ऐसा ही करते हैं, हम सब उनके हैं। खुदा ताला हमारे लिए एक हसद करते हैं जो कि बहुत अच्छा है। जब हम हसद करते हैं तो ये आम तौर पर बुरा होता है, हमेशा नहीं लेकिन आम तौर पर ऐसा ही होता है। ये आम तौर पर खुदगर्जी या अदम तहफ़्फ़ुज़ की तरह काम करता है, लेकिन खुदा ताला के साथ उनके हसद में मोहब्बत और भलाई है, हर तरफ भलाई है। वो हमारे लिए बेहतरी चाहते हैं और हमारे लिए बेहतर क्या है, वो है खुदा ताला। तो आज आप लोगों के लिए मेरा चैलेंज ये है कि आप हसद नहीं करेंगे, खास तौर पर दूसरे लोगों और दूसरे लोगों के पास जो कुछ है उस पर कभी भी हसद नहीं करेंगे और जो कुछ आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजारी करेंगे। मैं आपको ये भी चैलेंज करता हूँ जो कुछ आपके पास है, जो आपके पास बुरा है उस पर हसद ना करें। अच्छे तरीकों से हमें अपने दोस्तों, अपने खानदान, अपनी चीजों के साथ फराखदिल होना चाहिए और सिर्फ अपने प्यारों के लिए हसद करना चाहिए और हसद करने वाले खुदा ताला के होने पर खुदा ताला का शुक्र अदा करें। आइए खुदा ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें तलाश किया, वो हमारी बेहतरी चाहते हैं। हसद अक्सर गलत होता है लेकिन मुझे खुशी है कि हम हसद करने वाले खुदा ताला की खिदमत करते हैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।